جب یہ خیال بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں لیڈر ہوں یا میں لیڈرشپ کا رول ادا کرنے کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہوں، تو یہ احساس بذات خود اس کے پیچھے ذمہ داری، شعوری میچورٹی اور سب سے بڑھ کر یہ ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دینا، یہ وہ سوچ، تصور اور فکر ہے کہ جو لیڈرشپ کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی شخص کو وہ قوت اور طاقت عطا کرتا ہے کہ جس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کی بات سننا شاید اتنا مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ جو آپ کی تحریک ہے، جو تنظیم ہے، انہوں نے یہ جو کچھ کیا، ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرز، اور خاص طور پر آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ آپ ہی کی موجودگی ہے یہاں، جو اس طرح کے کسی بھی پروگرام کو انرجی دیتی ہے، انرجائز کرتی ہے، اور اس میں جو مقصدیت ہے وہ عنصر مقصدیت اس کو فروغ دیتی ہے۔ تو یہ یقیناً ایک مبارکباد کے مستحق آپ لوگ ہیں۔ جو موجودہ ہمارے ملک کے حالات ہیں ان سب سے ہم بخوبی واقف ہیں، مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، ان میں سیاسی حالات بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں، ان میں معاشی حالات کا بھی ایک رول ہے، اس میں ہمارے ریجنل حالات بھی ہیں، اور پھر نوجوانوں کے حوالے سے جو بھی سچویشن ہے اس کے تمام کے اثرات اس موجودہ صورتحال پر مرتب ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ دنیا میں، تاریخ میں جو تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے، انسانی تجربات مجھے یہ بتاتے ہیں کہ حالات کبھی خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے، حالات کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اور حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے چند بنیادی نکات ہیں جو میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے تجربات سے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو نوجوانوں کے لیے ان کے مستقبل کا تعین کرتی ہے، ان کے حال کو تبدیل کرتی ہے، اور مستقبل کا جو انلائٹنمنٹ ہے، مستقبل میں ان کی جو ترقی ہے، اس میں ایک بہت کنٹریبیوٹری رول ادا کرتی ہے، وہ کیریکٹر ہے۔ کیریکٹر کیا ہے؟ کیریکٹر اپنی ذات سے بالاتر ہو کر دوسروں کے لیے سوچنا اور اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا کہ آپ کی ذات آپ کے فائدے سے زیادہ دوسروں کے فائدے، دوسروں کے مفاد اور دوسروں کی اصلاح کے لیے استعمال ہو۔ جس شخص میں یہ خاصیت جتنی زیادہ ڈیپ اور گہری ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، اس کا کوانٹم اور میگنیچیوڈ جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کا کردار عظیم اور مضبوط ہوگا۔ آپ پوری انسانیت کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو ہمیشہ وہ لوگ نظر آئیں گے، زندہ نظر آئیں گے، چاہے ان کو دنیا سے گزرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال بھی گزر چکے ہوں، آپ کو زندہ لوگ وہ نظر آئیں گے، آپ کے دل میں قدر ان لوگوں کی ہوگی، وقت ان کو یاد کرے گا جو دوسروں کے لیے سوچتے تھے اور جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے تھے۔ آپ چاہے سیاسی میدان میں دیکھیں، چاہے کسی زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھیں، آپ کو یہی لوگ ہمیشہ بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز نظر آئیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کیا، اس میں اپنا رول ادا کیا۔ جو انسان صرف اپنی ذات کے خول میں مبتلا ہوتا ہے، خول کے اندر رہتا ہے، اس کی سوچ ایک مخصوص دائرے سے آگے نہیں نکلتی، وہ زندہ تو رہتا ہے، شاید زندگی کے 50 60 70 سال جو بھی ایوریج زندگی ہے وہ بہت اچھی طرح گزار بھی لے گا، سکون بھی اس کو شاید مل جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نوجوانوں کی زندگی میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہی اس وقت ہمارا جو معاشی نظام ہے، اس کی جو پرابلمز ہیں، جابز نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، ترقی کے مواقع نہیں ہیں، میرٹ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میری نسل جو آپ سے پہلے گزری ہے، مجھ سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں، انہوں نے شاید ان مقاصد کو اس طرح سے دیکھا نہیں،
लाइफ को उस तरह से परखा नहीं जिस तरह से होना चाहिए था। जात के दायरे में रहते हुए आप सिर्फ अपनी जात की तरक्की तो कर सकते हैं, इंसानियत और माशरे की तरक्की मफकूद हो जाती है। और यही वो इर्तिकाई सफर है जिसका हमारा दीन इस्लाम भी दावत देता है और जिसके दुनिया के तमाम जो भी मज़ाहिब हो, जितने भी फलसफे हों, जितने भी इखलाकी निज़ाम हैं, मॉरल सिस्टम्स हैं, वो सब यही कहते हैं कि अपनी जात से बुलंद होकर सोचो। मादियत का शिकंजा इसको तोड़ो, मटीरियलिज्म को तोड़ो। आप समझते हो कि मादे को, वसाइल को, पैसे को, दौलत को तस्खीर करके आपको सुकून मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। हकीकत में ऐसा नहीं होता। असल में जो कुछ होता है वो यह है कि जब आप मादियत की कशमकश में इन्वॉल्व होकर दौलत के हुसूल के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करते हो तो दौलत तो आपको हासिल हो जाती है, लेकिन आप गायब हो जाते हो, आप फना हो जाते हो, आप दौलत के गुलाम बन जाते हो। इसी बात को इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूं। उन्होंने कहा था कि जिस कौम के लोग और खास तौर पर उसके रहनुमा दौलत के नशे में, दौलत के लालच में फंस जाते हैं, वो कौम जलील और ख्वार हो जाती है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं, असरे हाजिर मलकल मौत है तेरी जिसने रूह की कब्ज तुझे दे के तुझे फिक्रे माश, दिल लरस्ता है हरीफाना कशाकश से तेरा, दिल लरस्ता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। ये जमाना, ये वक्त आपके लिए मलिकल मौत है, क्योंकि ये आपको फिक्र माश में मुब्तला करके खत्म कर देता है, मार देता है। आप सांसें लेने वाले इंसान तो रह जाते हो, लेकिन बेदारे दिल, जिसका दिल बेदार हो, वो इंसानियत खत्म हो जाती है। मैं आपको सिर्फ एक बात फिर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहूंगा कि अपने फिक्र को आजाद करो। जिस दिन आपकी फिक्र आजाद होगी उस दिन ये मौजूद बने बुत ये खुद ब खुद टूटने लग जाएंगे। यही दुनिया के बड़े बड़े फलसफियों ने किया, बड़े बड़े लीडर्स ने किया। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, जो मौजूद है इस वक्त और जो हाजिर है इससे आपके दिल में बेजारी पैदा कर दे। और ये बेजारी कैसे पैदा होगी? ये फिक्र के नतीजे में पैदा होगी। और फिक्र कैसे पैदा होगी? फिक्र इल्म के नतीजे में पैदा होगा। और इल्म कहां से आएगा? इल्म किरदार के जरिए आएगा। याद रखो, दुनिया में कभी भी बद किरदार आदमी इल्म के हुसूल में कामयाब नहीं हो सकता। इल्म आता ही उसके पास है जिसके पास कैरेक्टर हो। अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही मशहूर किता है, मैं उस पर सिर्फ इतना ही कमेंट करूंगा। सोचा है कभी तूने भी ए मर्द मुसलमान, सोचा है कभी तूने भी ए मर्द मुसलमान, क्या चीज है फौलाद की शमशीर जिगरदार। इस बैत का ये मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा नजर आते हैं तौहीद के इसरार। है फिक्र मुझे मिसरा सानी की ज़ियादा, है फिक्र मुझे मिसरा सानी की ज़ियादा। अल्लाह करे तुझको अता फक्र की तलवार, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन। या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार।